سورۃ القاریہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کی 11 آیات 36 الفاظ اور 150 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ ماقبل کی صورت کے اندر بھی خیر اور شر کا بیان تھا کہ جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ ذرہ ہی کیوں نہ ہو اسے بھی لایا جائے گا، جو برے عمل کرے گا چاہے ذرہ کیوں نہ ہو اسے بھی لایا جائے گا۔ اب یہاں پر حشر اور وزن اعمال کا بیان ہے۔ قرآن مجید کے اندر قیامت کو مختلف الفاظ اور تعبیرات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، بالکل وہی اسلوب یہاں پر اپنایا گیا ہے۔ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، ٹھیک۔ الطامۃ الکبریٰ بھی کہا گیا قیامت کو، اور بہت سارے نام دیے گئے۔ تو کھڑکھڑانے والی، قاریہ کا معنی کھڑکھڑانے والی، جب سخت آندھی چلتی تو ہر چیز کھڑکھڑاتی ہے، درخت بھی، بورڈ بھی، ہر چیز۔ اب قیامت کا حادثہ ایسا ہے جس سے زمین، آسمان تو کیا پہاڑ بھی، ہر چیز کیا ہے، ہلنا شروع ہو جائیں گے۔ القاریعۃ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، ملقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔ وما ادراک ملقاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ 3 مرتبہ آیا ہے تاکہ مخاطب کی توجہ کو مبذول کیا جائے۔ کتنی اہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ آخر کیا چیز ہے وہ۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں پر وما ادراکا آیا ہے وہاں اللہ نے جواب دیا ہے، لیکن جہاں وما یدریکا آیا ہے وہاں اللہ نے جواب نہیں دیا۔ وما یدریکا لعل الساعۃ قریب، اب قیامت قریب ہے، آپ کو کیا پتہ ہے کہ قیامت قریب ہے؟ تو اس کا جواب نہیں دیا، وقت قیامت نہیں بتایا، معین صدی، مہینہ، سال نہیں بتایا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ لیکن جہاں پر وما ادراک آیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر خود کی ہے۔ اچھا، اب وہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، جیسے پروانوں کی طرح۔ آپ نے برسات میں دیکھا ہوگا پروانوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بد نظم ہوتے ہیں، منزل نہیں ہوتی، بغیر منزل کے ہی وہ دوڑتے ہیں، ٹھیک، بد نظمی پیدا ہوگی۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ یہاں دیکھیں خصوصاً جب لاٹھی چارج ہوتی ہے آج کل، چلو یہی مثال دیتے ہیں تازہ، تو نہیں پتہ ہوتا آگے مرد عورت بھاگتے ہیں، بندہ کسی کو گرا رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی، کہیں دھماکہ ہو جائے، جیسے لوگ بھاگتے ہیں، ٹھیک، بگدڑ جس کو کہتے ہیں، بگدڑ مچ جاتی ہے، لوگ دوسروں کے چھوٹے بڑے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوتی۔ یہ کیفیت قیامت کے دن ہوگی، ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے، وحشت کا اور ہو کا عالم ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ایک مخاطب تو دیکھے گا کہ پہاڑ ہو جائیں گے اس دن دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ جن پہاڑوں کو ہم مضبوطی کا علامت سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر یہی ہے کہ ہم کسی کے عزم اور ہمت کو اگر داد کہتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح ہمارے حوصلے بلند ہیں، پہاڑ کی طرح استقامت ہے، کیونکہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں، ٹلتا بھی نہیں، بلکہ پانیوں کا رخ موڑ دیتا ہے، طوفانوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے باوجود یہ ہلنا شروع ہو جائیں گے، بے وقعت ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ دنکی ہوئی روئی کی طرح، اون، اس کی طرح یہ اڑنا شروع ہو جائیں گے، بالکل بے وزن، کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اتنے بڑے پہاڑ جو مضبوطی کی علامت میخوں کی طرح زمین پر گاڑ دیا گیا ہے،
جب وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے آپ اندازہ کریں انسانوں کا کیا ہوگا. بات سمجھ میں یہ حادثات پیش آنے ہیں. اب عمل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا، صدقہ کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا، خیرات دینا چاہے گا تو نہیں دے سکے گا، کلمہ پڑھنا چاہے گا تو فائدہ کوئی نہیں، ایمان لانا چاہے گا تو فائدہ چاس ختم. جو دنیا کی جو لمٹ تھی، دنیا کی جو زندگی تھی وہ ختم ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، نئی زندگی شروع ہوگی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، دو گروہوں کا بیان ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب یہاں پر سمجھیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. بہرحال جن کا اعمال نامہ وزن اعمال باری ہوگا وہ دل پسند آرام دہ زندگی میں ہوں گے. اعمال کا باری ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ یہ کیا ہے؟ کامیاب. یہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے وزن اعمال ہوتا ہے. یعنی اعمال میں وزن کتنی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے؟ 3 چیزوں سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے. پہلا ایمان. ایمان کی مثال اکائی کی ہے. آپ کاپی کے پہلے ورق سے لے کر آخری ورق تک صفر لگا دو، ایک نہ ہو، ان صفروں کی کوئی قیمت ہے؟ جب ایک لگاؤ گے تو سارے صفر قیمتی ہوں. صدقہ، خیرات، رفاہی کام، NGOs، یہ وہ. اگر ایمان نہیں ہے تو صفر 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 صفر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ان سب کو قیمتی بنا دے گا. پھر قیمت لگے گی قربانی کے جانور کے لید اور پیشاب کو بھی وزن کر کے تولا جائے گا، اس کی بھی قیمت لگے گی. جہاد کے لیے جس گھوڑے کو باندھ رکھا ہے اس کے لید کی بھی قیمت لگے گی. ایک دانہ اللہ کے نام پر دیا ہے تو کیا لگے گی؟ ایک سوئی دی ہے تو قیمت لگے گی. یہاں پر اکائی موجود ہے لا الہ الا اللہ والی. وحدانیت اسی کا نام ہے نا بھائی. اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک مانتے ہیں؟ یہ وحدانیت اکائی ہے. ٹھیک، ایمان ہو. نمبر 2 مزید وزن کیسے آئے گا؟ اتباع سنت سے. کس سے؟ اتباع سنت سے. ٹھیک، اگر ایک صفر ہے، ایک شروع میں ہے اور پیچھے 2 صفر صفر صفر، ٹھیک ہے، یہ اب اس کے ساتھ 2 لگا دو، صفر مزید کیا ہو جائیں گے؟ قیمتی ہو جائیں گے. صفر مزید قیمتی ہو جائیں گے. اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. حکم تو اللہ کا ہے، وحدانیت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن نبی کی اتباع نہیں کرتا. بدعتی ہے، مشرک ہے. حکم تو اللہ کا ہے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں. نبی نے کہا قبروں کو سجدہ نہیں کرنا، یہ کہتا نہیں جائز ہو جائے گا. نبی کا طریقہ ہے. اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا کرے گا. اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا. اور نمبر 3 اخلاق، اچھے اخلاق. فرمایا یا رسول اللہ فلانی عورت ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی. فرمایا جہنم میں جائے گی. عمل تو ہے، ایمان بھی ہے. کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے، نماز پڑھتی ہے نا، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، نوافل بھی ادا کرتی ہے، دن بھر روزہ بھی رکھتی ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے. فرمایا جہنم میں جائے گی. فلانی عورت ہے، صدقہ خیرات یہ وہ نوافل روزہ وغیرہ نہیں رکھتی لیکن پڑوسی اس سے خوش ہے، کہا جنت میں جائے گی. اخلاق اچھے.
کیا ہے؟ فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ جنت میں بلند درجات میں وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے اچھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اخلاق، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی ہوگی، اخلاق محمد الرسول اللہ جیسے ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اولین آخرین کے بہترین اخلاق، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط عمن حرمک واحسن من اساء الیک، ٹھیک، اخلاق جس کے اچھے ہوں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس کو دوست بنانا ہے اس میں 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہے دوستی کے قابل نہیں ہے۔ عقل والا ہو، نمبر 2 اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ کیا ہوں؟ اخلاق اچھے نہیں ہیں، ادھر آپ کو کھلائے گا، تھوڑی سی بات پر ناراض ہوگا یا گالیاں دے گا، جو کھایا تھا وہ سب کچھ نکلوا دے۔ اخلاق کیا ہو؟ اخلاق سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا، پھر دیکھا جائے گا ان میں اخلاص کتنا ہے۔ اس لیے اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تلے جائیں گے۔ اللہ کو گنتی برات، گنتی سے سروکار۔ ایک بندہ 1000 رکعت پڑھتا ہے، دڑا دڑ پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ سے، اور ایک بندہ صرف 10 رکعت نفل پڑھتا ہے پورے خلوص، اخلاص اور للہیت، آرام سکون کے ساتھ، رکوع سجدہ خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ 1000 ایک طرف، یہ 10 ایک طرف، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کم ہو لیکن ہمیشہ ہو، پورا ہو، تسلی بخش۔ سمجھ میں آ رہی؟ ایک بندہ ایک دن میں 2 دیواریں بنائے، وکھنا لاکھے کس بنائی ہوئے، اور ایک بندہ آدھی دیوار بنائے اور پتہ چلے کیا دیوار بنائی ہے، کہیں پر کوئی نقص نہیں ہے، تسلی بخش کام ہے، وہ فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ یہ جو ایک دن میں 2 دیواریں بنائی ہے، یہ ایک جھٹکا آنے کی دیر گر جائے گی، یہ ایک دن بارش ہونے کی دیر گر جائے گی، اور یہ جو مضبوطی کے ساتھ بنائی ہے، زلزلہ بھی آ جائے تو ممکن ہے کہ یہ باقی رہے، تسلی بخش کام ہو۔ سمجھ میں آ رہی؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اخلاص اپنے عمل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اخلاص والوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھوں میں کانا۔ اخلاص والے اندھیرے میں چراغ ہیں۔ کیا ہیں؟ عمل کرنے والے تو بہت ہیں، نام و نمود اور شہرت کے لیے، ٹھیک ہے، میں کی وجہ سے لڑائی ہے نا، یہ جو لڑائی ہے روڈ کی، 2 پارٹیاں ہم نے، میں ہے نا، میں یہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، اخلاص تو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، الٹا پکڑ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اخلاص والے اندھیروں میں چراغ ہیں۔ اچھا، یہ اتنے لوگ ہیں، اس نے نیکی کی سب کو بتا دیا، اس نے نیکی کی سب کو بتا دیا، ایسے لوگ کہاں ہیں جنہوں نے نیکی کی ہے کسی کو نہیں بتایا؟ کیوں جی؟ بہت کم ہے نا۔ اچھا، میں کوئی نیکی کرتا ہوں لازماً کبھی نہ کبھی کسی کے سامنے اظہار کرتا ہوں، وہ کہاں ہے جنہوں نے نیکی کی آج تک پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا کہ اس ساڑھے نال نیکی کی تھی؟ اخلاص والے اندھیرے میں کیا ہے؟ چراغ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو دور فرماتے ہیں۔ یار اللہ قیمت لگاتے ہیں، میں نے کہا ہر عمل کی۔ اخلاص والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بستی پر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ بڑے بڑے فتنے جو اس بستی میں آنا چاہتے اللہ ٹال دیتا ہے۔ جس طرح صدقہ کرنے سے بلا ٹلتی ہے، اس طرح اخلاص والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ان بستیوں سے دور رکھتے ہیں کہ بھائی ہے میرا ایسا بندہ جو میری مخلوق پر ترس کھاتا ہے۔
سمجھ میں آ رہی؟ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، نام و نمود، شہرت، ریا، تکبر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال، وزن اعمال جو ہلکے ہوں گے، وزن اعمال کا ہلکا ہوگا، کم ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ کیا ہاویہ کیا چیز ہے بھائی؟ اللہ فرما رہے نارٌ حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ایک ہوتی آگ اور ایک ہے بھڑکتی ہوئی، ایک ہے چنگاڑتی ہوئی۔ یار جس کے، اچھا یہاں ہم آگ لگاتے ہیں، یہ ٹک کر کے وہ چنگاری اڑ کر کپڑوں پر لگتی ہے نا چھوٹی سی، وہاں کی چنگاڑیاں ایسے ہوں گے جیسے بڑے بڑے پتھر ہیں۔ وہ آگ کتنی بڑی ہوگی کہ جس کی چنگاری پتھروں کے چٹانوں کے برابر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس کی زیارت سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس ہاویہ کے اندر انہیں داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مقصد زندگی کو ختم کر دیا تھا، مائی لائف مائی چوائس پر عمل کرتے تھے۔ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کے لائے عمل کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو تو قبول نہیں کرتے تھے، مغرب کے دیے ہوئے نظام کو قبول کرتے تھے۔ انہوں نے میری نہیں مانی، یہ رب کی نہیں مانتے تھے، سب کی مانتے تھے۔ یہ رشتہ داروں کی لاج رکھتے تھے، اللہ کی لاج نہیں رکھتے۔ یہ باپ دادا کے ناک اونچا رکھنے کے لیے کافر تک ہو گئے، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے ایک دن سوچا بھی نہیں کہ وہ جو باپ دادا چلے گئے تھے کیا وہ ہمارے کام آئیں گے قبر میں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ، چاہے دیندار ہو غیر دیندار، ہم رسم و رواج کے اندر ایسے جکڑے ہوئے ہیں، یقین کریں اب وہ جملہ ذرا سخت ہو جائے گا کہ لوگ کفر سمجھتے ہیں اب جو رسم نہیں کرتا، کفر سمجھتے ہیں، اس حد تک ذہنیت پہنچ گئی، آپ کو کافر قرار دیں گے اگر آپ رسم نہیں کریں گے۔ میرے کہنے نے مولویاں دینی سختی پیدا کی تھی اور اتنے بندہ کیا کیوں جی؟ علماء کرام رسموں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے باوجود کر دینے، جڑا نہ کرے انہوں تانا دین دینا، ٹھیک؟ اچھا یہ عوام کی اکثریت ہے، میں نے پہلے کہا اہل علم کم ہیں اور عوام زیادہ ہے، غلبہ ہمیشہ کن کا رہا ہے؟ زیادہ لوگوں کو رہا ہے۔ اچھا اسی کوئی گڑبڑ تھوڑی جی کر لئیے نا کہ نہیں جی نہیں کرنا چاہیے تھا تو ساڑھے تو یہ فتویٰ ٹھوک دیں ہوں گے مقتدی، فتویٰ مولوی تلا دیں گے، اور تسی بھی منکر ہو اور سختی کس پیدا کی؟ اس لیے اس طرف آنا ہوگا، اس طرف سمجھنا ہے تو ادھر آنا ہوگا۔ جب تک ادھر نہیں آئیں گے، آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسے بھی منکر اور کافر کہیں گے، جس پیر صاحب کو آپ سجدہ کرتے ہیں جب آپ کے طبیعت کے خلاف وہ کرے گا تو تسی آنکھوں گیا ہے پیر صاحب نے کی ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کی ڈگری ہی غلط ہے، آپ کی گڑی کی سوئی ہی غلط ہے، وہ صحیح ٹائم نہیں دکھا سکتی، آپ کے پاس وہ آئینہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے صراط مستقیم نظر آئے، ایمان والی لائٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی کھڈے میں گرے گا کہ نہیں؟ گپ اندھیرا ہو، موسم خراب ہو، ٹھیک ہے، چاروں طرف جہالت کا اندھیرا، حالات خراب، سمجھ نہیں آ رہا کس کے پیچھے چلے، ایمان کی لائٹ بھی نہ ہو، عمل والا ٹارچ ہی نہ ہو، گاڑی کیسے چلاؤ؟ پھر اللہ توکل ہی ہے، جب تک چلے تو ٹھیک ہے، گئے تو گئے۔ یہی معاملہ ہے معاشرے کے اندر، یہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بس ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ اچھا یہ اللہ غفور رحیم اس معاملے میں، رسم کے معاملے میں سب سے آگے نظر آئے گا۔ کل پروگرام کے دوران بجلی چلی گئی،
اینکر مجھ سے پوچھتی ہے مولوی صاحب آپ نے تو بڑا سخت جملہ کہا ہے کہ حضرت علی مولود کعبہ نہیں ہے. جشن مولود کعبہ ہر جگہ دیکھا ہوگا آپ. آج جو کل کا دن تھا اس نام سے محفلیں بھی منعقد ہو رہی ہے, جلسے بھی ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا کعبے کے اندر صرف ایک صحابی کی پیدائش ہوئی, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام کی. کہتے بڑے بڑے علامہ عقری بات گول کر جاتے ہیں. میں نے کہا میں نے علاموں کو جواب نہیں دینا, علام الغیوب کو جواب دینا ہے. جب ہم حق ہی بیان نہیں کریں گے یہ اندھیرے چھٹیں گے کیسے؟ بڑی ہمت کی بات ہے, ہمت کرنی پڑتی ہے. ہمت نہیں کرو گے تو کون انہیں اندھیرے سے نکالے گا؟ بیت اللہ کے اندر پیدا ہونا کسی حدیث سے فضیلت کی علامت نہیں. اب اتنا وہ فراز کا جو سیاستدان تھا اس نے کہا تھا جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اسے کیا سمجھنے لگے. افغانستان نہ پہلی لہر آئی, نہ دوجی آئی, نہ تیجی آئی, نہ کسی ماسک لایا, نہ ٹیکے لگے, کچھ زندہ ہیں کہ نہیں. ایک خبر وہا دیو کرونا دی وجہ تو اننے بندے مرے. یہ ساتھ ہے, ہم انسان ہے یار, اللہ نے عقل دی ہے. سوچے سانوں لوگ مشہور ہے جی جان بچانا بھی تے وہ تدابیر دے اللہ نے آکھیا تے او اللہ نو زیادہ مندے نے اسی مننے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ آج تک کچھ بھی نہیں ہے. جھوٹ اتنا بولا, اتنا پراپے گنڈا کیا, لوگوں کو ذہنی طور پر وہم کا مریض بنا دیا. جنہوں بخار ہو گیا سمجھو کرونا ہو گیا, نزلے کی وجہ سے مر رہا ہے جی آہدیتا کرونا ہو گیا, حالانکہ ٹیکے لا لا کے مار دے رہے. اب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے جب تک یہ کتاب. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب یہ بات سمجھے ذرا, یہ ساری تمہید مثالیں اور ساری چیزیں. میں جا رہا ہوں کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. اللہ کا کلام اور اپنی کتاب یعنی فرمان, اپنی حدیث. ان دونوں کو تھامے رکھو گے, پکڑے رکھو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایسا کیا نہیں انہوں نہیں پڑھنا, رسم کو پڑھنا ہے, رواج کو پڑھنا ہے بس. ایسا کیا انہاں دونوں چیزوں پڑھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں. جبکہ اللہ رسول نے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو قرآن کو پکڑے گا اور میری سنت کو پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. رسم والا نہ اللہ کے کلام کی طرف آتا ہے نہ نبی کی سنت کی طرف آتا ہے, گمراہ ہوگا کہ نہیں؟ پھر کہندہ ہے جی کدے پیچھے جائیے, وہ کہندے ہیں ایسی ٹھیک ہے, وہ کہندے ہیں ایسی ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے, تو ٹھیک نہیں, کیونکہ تو ٹھیک ہونا نہیں چاہتا. تو نے ایک ہاتھ میں رسم کو پکڑا, دوسرے میں رواج کو پکڑا. اس کی طرف آنا پڑا. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. خواص, اگر کوئی آدمی روزگار کی تنگی کا شکار ہے تو اس صورت کو لکھ کر گلے میں ڈالے, انشاءاللہ اللہ اس پر رزق کی فراخی فرمائیں گے. اور اسی طرح جو آدمی اس صورت کی قرأت کا معمول رکھتا ہے یعنی پڑھتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے نوافل میں ہو, نماز میں ہو, یا ویسے ہو, یہ سورۃ القارعہ, تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر خوف سے امن عطا فرمائیں گے. کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا, بے خوف زندگی گزارے گا. اور بے خوف زندگی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی اور اس کے احکامات پر, اوامر پر عمل کرنے کی اور نواہی سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.